بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تبارك ونستعينه الذي بيديه ونستغفره الملك ونؤمن به وهو ونتوكل على عليه كل شيء قدير. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا تبارك الذي وحبيبنا بيديه الملك وقائدنا وهو على وقدوتنا كل شيء وأسوتنا قدير. وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي اهدنا بيديه الصراط الملك المستقيم. وهو على كل شيء فقال رسول الله صلى الله قدير. عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي تبارك العظيم الذي بيديه وصدق رسوله الملك النبي الكريم وهو على والحمد كل لله شيء رب العالمين. قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور تبارك دوستوں، الذي بيديه الملك وهو رمضان على كل کے 2 شيء عشرے گزر چکے ہیں. قدير. تیسرے اور آخری عشرے میں اس وقت ہم لوگ ہیں، اور آخری عشرے میں سے بھی تیسرا دن آج ختم ہو جائے گا. اب باقی 6 دن یا 7 دن رہ گئے. اب تک جو 22-23 دن ہم نے گزارے ہیں، تو رمضان تبارك کے آنے الذي سے بيديه الملك وهو لوگ على نیکیوں كل کی شيء تعداد اور مقدار بڑھاتے ہیں. قدير. جو لوگ سال کے 11 مہینے نیکیاں نہیں کر پاتے غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے، ایسے لوگ بھی رمضان میں نیکیاں کرنے لگتے ہیں. اور جو لوگ 11 مہینے نیکیاں کرتے رہتے ہیں، تو رمضان میں وہ حضرات تبارك نیکیوں کی الذي تعداد، نیکیوں کی بيديه مقدار کو بڑھا الملك دیتے ہیں. وهو على كل شيء غرض یہ کہ قدير. ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی نیک کام کرنے لگ جاتی ہے اس میں. تو ایک تو ہے نیک کام کرنا، کوئی بھی نیکی کرنا، لیکن صرف نیک کام کر لینا یا نیکی کر لینا کافی نہیں ہے. تبارك الذي بيديه آپ الملك نے نماز پڑھ لی، وهو على تو كل صرف نماز پڑھ شيء لینا کافی نہیں. قدير. روزہ رکھ لیا تو صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں. قرآن کی تلاوت کی تو صرف قرآن کی تلاوت کر لینا کافی نہیں. یا اور بھی کوئی نیک کام کیا، صدقہ خیرات کچھ بھی کیا، تو صرف اس نیک کام کو کر لینا کافی نہیں، بلکہ اپنی نیکیوں کو اس دنیا سے صحیح سالم حالت میں تبارك بچا الذي کر بيديه الملك اللہ کے پاس وهو لے على کر پہنچ كل جانا، شيء یہ کام ہے. قدير. نیک کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن نیکیاں کرنے کے بعد وہ اپنی نیکیاں اسی دنیا میں ضائع کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس پہنچے تو نیکیاں تو باقی ہی نہیں رہی. اسی لیے کہا کہ نیکیاں کر لینا کافی نہیں ہے،
بلکہ نیکیوں کو بچا کر اللہ کے پاس لے جانا، تبارك یہ کامیابی، الذي بيده صرف نیک کام الملك کر لینا کامیابی۔ وهو على الكل چنانچہ اللہ شيء تبارک و تعالیٰ نے قرآن قدير کریم میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نیکی کرے گا، نیک کام کرے گا، اچھا کام کرے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا من جاء بالحسنۃ، کہ جو آدمی نیکی کرے گا اور نیکی کرنے کے بعد اس کو لے کر میرے پاس آ جائے تبارك گا، الذي بيده الملك وهو فَلَهُ على عَشْرُ كل أَمْثَالِهَا، شيء تو اس کو قدير 10 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ نماز ایک پڑھی لیکن 10 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ روزہ اس نے ایک رکھا لیکن 10 روزوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، ایک صحیح حدیث میں مروی ہے کہ جو شخص رمضان کے سارے روزے رکھے اور پھر شوال میں 6 روزے رکھ لے تو فرمایا ایسے ہے گویا کہ اس نے ساری زندگی روزے میں گزاری، الملك وهو کیونکہ على 30 روزے ہو گئے كل رمضان شيء کے، اور ایک کا 10 ہوتا ہے تو 30 کے حساب سے 300 ہو گئے، اور 6 روزے شوال کے ہو گئے تو 6 کے حساب سے 60 ہو گئے، 10 360 اتنے ہی دن ہوتے ہیں سال میں، تو ایک کا 10 حساب لگتا اللہ کے یہاں، ایک نماز پڑھنے پر 10 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں تو تعداد اور بڑھ جاتی ہے، لیکن عام تبارك الذي حساب ہے اللہ کی بيده الملك وہ یہی ہے وهو کہ على ایک نیکی كل 10 گنی شيء جاتی ہے، قدير ایک روزہ رکھا تو 10 گنا، 10 روزوں کا ثواب اللہ کے ملتا ہے، 1 روپے صدقہ کیا تو 10 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ من جاء بالحسنہ، لیکن شرط وہی ہے من جاء بالحسنہ، جو نیکی لے کر آ جائے گا۔ پتہ چلا نیکی کی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دیا، صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، لوگوں کی مدد کی، سوشل ورک کیا، بہت ساری نیکیاں کی، اور سب دنیا میں ہی ضائع کر لیا، جب اللہ کے پاس پہنچا تو ہاتھ میں نیکی ہی رہی، تو پھر کامیابی ملنے والی نہیں ہے، مغفرت مشکل ہو جائے گی، جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کو بچانے کی فکر بھی کریں کہ جب میں نے نیکیاں کر ہی لی ہیں محنت کر کے تو ان کو کسی طرح کیا کروں، بچا دوں۔ جیسے ایک آدمی پیسہ کماتا ہے تو پیسہ کما لینا کافی نہیں اور کامیابی نہیں، پیسہ کمانے کا تو اس کو بچانا بھی تو ہے۔ پتہ چلا کہ ایک دن میں 1 لاکھ روپے کما لیے اور شام میں چور آیا لے کے چلا گیا، تو پیسہ تو کمایا لیکن بچا کیا اس کے پاس، تو چور لے گیا، کچھ نہیں بچا۔ ایسے نیکیاں ڈھیر ساری کما لی اور بنا لی اور جمع کر لی، لیکن کیا ہے وہ سب ضائع کر دی، کچھ ایسی حرکتیں کی، کچھ ایسے اعمال کیے، کچھ ایسی شرارتیں کی کہ جس کی وجہ سے نیکیاں ہی ضائع ہو گئی، تو پھر نیکیاں تو گئی، خالی رہ گیا وہ، جیسا صبح تھا ویسے ہی شام میں، رات میں پھر ویسے ہی ہو گیا، جیسا زندگی کے شروع میں بغیر نیکیوں کے تھا ویسے ہی زندگی کے آخر میں بغیر نیکیوں کے رہ گیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ مہینے بھر میں 30 لاکھ، روزانہ 1 لاکھ روپے کے حساب سے اس نے کمایا، 30 دن میں 30 لاکھ کمایا، جب 30واں دن آیا تو سارے پیسے چور آیا اور لے گیا، تبارك الذي بيده تو وہ تو زیرو پر آ گیا۔ وهو ایسے على ہی معاملہ كل ہے کہ شيء 30 دن رمضان کے گزار دیا اور بہت ساری نیکیاں جمع کر لی، لیکن 30ویں دن کیا ہوا، ساری نیکیاں ضائع کر دی، تو پھر زیرو پہ آ گیا، جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچ گیا۔ اسی لیے نیکیاں کرنے کے بعد اس کی فکر ضروری ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو بچائیں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں صاف صاف بتلایا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ بتلایا ہے، جو چیزیں کیا کرتی ہیں، نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے جو نیکیوں کو ضائع کرتی ہے؟ کہ کچھ اعمال تو ایسے ہیں جو ساری زندگی کی نیکیوں کو ہی ختم کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک ہے شرک۔ اگر کوئی شرک کرے گا، چاہے
قول کے ذریعے بول کر کوئی شرکیہ جملہ بول دے گا تو زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ وہ مشرک ہو گیا۔ کوئی شرکیہ کام کرے گا تو زندگی بھر کی نیکیاں ختم ہو گئی، کیونکہ وہ مشرک ہو گیا۔ مسلمان رہا ہی نہیں تو نیکیاں کہاں سے رہ جائیں گی؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ وسلم شرک کر ہی نہیں سکتے، وہ تو چھوٹا سا گناہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے خطاب کیا نبی علیہ السلام کے، لئن اشرکتا، دیکھیے اگر آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو نبی علیہ السلام سے تو شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ پتہ چلا آپ کو کہنا مقصود نہیں ہے بلکہ دوسروں کو کہنا مقصود ہے کہ سن لو، ایک ایک آدمی کان کھول کر سن لو، لئن اشرکتا، اگر تم سے شرک کا صدور ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا ایک ایک عمل ختم ہو جائے گا۔ ایک ہے شرک جس سے ساری زندگی کی نیکیاں ہی ختم ہو جائیں۔ دوسری چیز ہے ارتداد، مرتد ہو گیا، مسلمان تھا اسلام چھوڑ دیا اس نے اور عیسائی ہو گیا، ایتھسٹ ہو گیا، کوئی اور مذہب، ہندو ہو گیا، جیسا آج کل لوگ سب بھاگ رہے ہیں شادی کے چکر میں، کوئی ہندو ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، یہاں زندگی میں بھلے ہی شادی کے مزے اڑا لیں گے، بھلے ہی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ موج مستی کر لیں گے، لیکن یاد رکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری زندگی نیکیاں جو جمع کی ہیں وہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو شخص تم میں سے دین اسلام سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا اور نکل جائے گا اور اسی حالت میں اس کو موت آ جائے گی، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے سارے اعمال برباد ہو کر رہ جائیں گے۔ تیسرا کام ہے نفاق اکبر۔ نفاق اکبر کیا ہے؟ منافقین ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اسی کو کہا جاتا ہے نفاق اکبر۔ جس کے اندر نفاق اکبر ہوگا وہی صحیح معنی میں منافق ہوتا ہے۔ نفاق اکبر کیا چیز ہے؟ کہ آدمی زبان سے تو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کرتے تھے۔ قرآن نے نقل کیا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جو منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کہتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، یہ بات تو اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو بول رہے ہیں جھوٹے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، دل سے آپ کو رسول نہیں مانتے۔ تو اگر کوئی منافق ہو جائے گا تو اس کی بھی زندگی کے سارے اعمال ضائع، ایک ہے شرک، ایک ہے ارتداد اور ایک ہے نفاق، ان تینوں کی وجہ سے زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ تو عام طور پر کچھ تو ہو جاتے ہیں، کوئی شرکیہ کام کرنے والے کچھ ہیں، مرتد ہو جانے والے کچھ، لیکن عام طور پہ مسلمان شرکی عمل نہیں کرتا، عام طور پہ مسلمان مرتد نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کچھ کہیں کہیں کچھ واقعات ہو جائیں، لیکن عمومی طور پر ایسی فضا نہیں بنا کرتے۔ تو یہ تو وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے ساری زندگی کی محنت ہی برباد ہو جائے، لیکن کچھ اعمال ایسے اس سے ساری زندگی کی محنت تو برباد نہیں ہوتی، لیکن خود جو عمل کیا ہے وہ عمل برباد ہو جائے۔ ایسے کچھ اعمال ہیں جس کی وجہ سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، ان میں سے نمبر ایک ہے کتا پالنا۔ اپنے گھر میں کیا کرنا؟ کتا رکھتے ہیں، آج کل سب فیشن بن گیا ہے، کتا پالتے ہیں لوگ گھر میں، اپنے ساتھ بستر پہ سلاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں۔ کہ نہیں تعلیم یافتہ انسان اور کتا ساتھ کیوں سوئے گا؟
قدير انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ کتے کے ساتھ کیوں سوئے گا؟ اور کتے کے ساتھ کھانا پینا کیوں کرے گا؟ بھائی اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو تمہارے سامنے سجدہ کرایا، اور تم کتا پالنے لگو؟ کیسے اشرف المخلوقات رہ سکتے؟ اس کے ساتھ سونا اٹھنا بیٹھنا کرو، تبارك کیسے اشرف الذي المخلوقات رہ سکتے؟ بيده الملك وهو کتا على پالنے سے کیا كل ہوتا ہے؟ شيء کتا پالنا ایک شکار کے لیے قدير ہوتا ہے، وہ تو جائز ہے۔ کسی کی کھیتی ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کی حفاظت کے لیے جنگلوں میں رہتا ہے، جنگلی جانوروں سے حفاظت کے لیے کتا پالتا ہے، اس کی تو اجازت ہے۔ گھر ہے، اس میں خطرہ ہے کہ چور آ جائیں گے، ڈاکو آ جائیں گے، ان سے حفاظت کے لیے کتا پالتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن ویسے ہی شوقیہ کتا پالنا، جیسا کہ آج کل فیشن ہو گیا، اس وجہ سے اگر کوئی کتا پالتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقص من عملہ کل یوم قیراتان، روزانہ اس کے اعمال میں سے 2 قیرات گھٹتے رہتے ہیں روزانہ۔ تو روزانہ ایک طرف وہ نیکیاں کر رہا ہے، اور گھر میں کتا رکھ رکھا ہے تو دوسری طرف سے نیکیاں جا رہی ہیں، ادھر سے نیکیاں آ رہی ہیں ادھر سے جا رہی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بالٹی میں آدمی کیا کرے، نیکی جمع کرے، پانی جمع کرے، اور اس میں سوراخ ہو نیچے، تو کیا ہوگا؟ اوپر سے پانی ڈال تو رہا ہے، لیکن لے کر جب جائے گا بالٹی بھر کے تو نیچے سے پانی نکلتا جائے گا نکلتا جائے گا، اور جب وہ اپنے گھر پہنچے گا تو پتہ چلا پانی نہیں رہا۔ تو ایسے ہی ہے کہ ایک طرف سے نیکیاں جمع کر تو رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے نیکیاں نکل جا رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوق میں، فیشن میں، دنیا کو دیکھ کر کے، غیر مسلموں اور کافروں کو، یورپ امریکہ کے لوگوں کو دیکھ کر کے یہ بھی سوچ رہا ہے کہ فیشن یہی ہے کہ کتا پالا ہے۔ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے کوئی نہیں۔ ایک یہ عمل ہے جس کی وجہ سے نیکیاں ضائع۔ تبارك الذي بيده الملك دوسرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب او قال العشب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا کام جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے، وہ حسد، جلن۔ حسد جلن کیا ہے؟ دوسرے کو اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے، کسی کو بھی دنیا میں، محلے میں، کہیں پر بھی کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس کو دیکھ کر کیا کرنا؟ جلنا۔ اور جلنے کا مطلب کیا ہوا؟ جلنے کا مطلب یہ ہوا، اس کی بدترین شکل حسد کی ہے کہ آدمی یہ تمنا کرنے لگے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی نعمت چھین لے، کسی طرح بھی چھین جائے۔ اسی لیے دوسرے کے کاروبار میں گھاٹا ہوا تو خوش، دوسرے کے گھر کی کوئی دیوار گر گئی تو خوش، تبارك الذي کام نہیں چل رہی تو بيده خوش۔ الملك وهو على كل شيء حاسد اسی طرح کا قدير۔ قرآن میں کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا پناہ مانگو، کس سے؟ کہا حسد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگو، کیونکہ حسد کرنے والے کا شر انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی پناہ میں رہو گے، بچے رہو گے اور محفوظ رہو گے۔ اسی حسد کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کوئی حسد کرتا ہے، کسی کو اچھی نوکری مل گئی حسد کر رہا ہے، کسی کا بیٹا اونچی پوسٹ پہ چلا گیا، اچھی تعلیم حاصل کر لی، حسد کر رہا ہے، کسی کا کاروبار اچھا چلنے لگا، حسد کر رہا ہے، کسی کی دکانیں کئی ہو گئی، حسد کر رہا ہے، کسی کی اچھی گاڑی ہو گئی، حسد کر رہا ہے، کسی کا اچھا مکان ہو گیا، یہ حسد کر رہا ہے کہ اللہ اس کی نعمت ختم کر دے، ختم ہو جائے، میرے پاس رہے نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے، اس کو نہیں ملے۔ یہ دوسروں کی نعمتوں کے بارے میں جلنا، کڑنا، ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، یہی حسد ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد جو حسد کر رہا ہے وہ دوسرے کا نہیں اپنا نقصان کرتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا الحسد یاکل الحسنات، کہ حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، جلا کر ختم کر دیتی ہے، راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اگر لکڑیوں میں آگ ڈال دیں گے یا لکڑیوں میں آگ لگا دیں گے تو لکڑیاں جل کر راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جائیں گی اور لکڑیاں ختم ہو جائیں گی۔ فرمایا اگر حاسد حسد کرے گا، جلتے 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 وہ اپنی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دے گا۔
تو ایک طرف نماز پڑھ رہا ہوگا، دوسری طرف حسد کر رہا ہوگا، ایک طرف رمضان کے روزے رکھ رہا ہوگا، روزانہ 20 تراویح پڑھ رہا ہوگا، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا اور لوگوں کی مدد کر رہا ہوگا، صدقہ خیرات کر رہا ہوگا، حج عمرہ کر رہا ہوگا، دوسری طرف حسد کر رہا ہوگا۔ یاد رکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسد یاکل الحسنات، کہ اس کا حسد اس کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ اس لیے حسد بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو نعمت ملی دیکھیں تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ آپ کو اور دے۔ ایک تو یہ کہ آپ جلیں، اگر جلیں گے حسد کریں گے تو آپ کی نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی، آہستہ 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 آپ کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی۔ جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے تو نیکیاں رہیں گی۔ اور دوسرا یہ کہ دوسرے کی نعمت کو دیکھ کے آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ آپ کو اور دے اور دے۔ اگر اس طریقے سے دعا دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے کسی مومن بندے کے لیے کوئی دعا کرتا ہے نا تو یہ تو انسان ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، لیکن بدلے میں فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ تم نے اس کے لیے جو دعا مانگی اللہ اسی چیز کو تمہارے حق میں قبول کرتا ہے۔ اگر آپ نے دعا دی کہ اللہ تمہیں اچھا مکان دے دے، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تمہیں بھی اچھا مکان۔ آپ تو انسان ہیں، اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے کون دعا کر رہا ہے؟ فرشتہ کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ تو حسد کر کے اپنی نیکیاں ختم کرنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور اس کو دعا دینا یہ عقل مندی ہے۔ کیونکہ خوش ہوں گے اور دعا دیں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا، اور فرشتوں کی دعا جس کو مل جائے گی اس سے بڑا سعادت مند اور کامیاب اور کون ہو سکتا ہے؟ تبارک الذی بیدیہ الملک تو یہ دوسرا عمل ہے۔ پہلا عمل تھا کتا پالنا شوقیہ، اس کی وجہ سے نیکیاں ختم ہوتی ہے۔ دوسرا عمل ہے حسد کرنا، جلنا، کڑھنا دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر، اس کی وجہ سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور تیسرا عمل ہے عصر کی نماز کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، من ترک صلاۃ العصر، جو شخص عصر کی نماز کو چھوڑنے کی کیا کرتا ہے؟ عادت بنا لیتا ہے۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ دیکھو تمام نمازوں کی پابندی کیا کرو، اور خاص طور پر جو بیچ والی نماز ہے عصر کی نماز، اس کی خاص طور پہ، باقی نمازوں کی بھی پابندی کا حکم ہے لیکن عصر کی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کی زیادہ پابندی تمہیں کرنی ہے، اور نہیں کریں گے تو بازار میں رہیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے، بے جماعت پڑھیں گے، بے وقت پڑھیں گے، قضا پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک صلاۃ العصر، کہ جو آدمی جان بوجھ کر بار بار عصر کی نماز چھوڑا کرے گا حبط عملہ، اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو ایک طرف روزہ رکھ رہا ہوگا، عصر کی نماز چھوڑ رہا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ روزہ رکھ کے جو نیکیاں بنی، عصر کی نماز چھوڑ کے وہ نیکیاں چلی گئی۔ کہنے میں تو افطار لانے گیا تھا، عصر بعد چلے جاتے، عصر سے پہلے چلے جاتے، لیکن تمہارے اس عصر کو چھوڑ دینے کی وجہ سے نقصان ہو گیا۔ صبح سے روزہ رکھا تھا، قرآن کی تلاوت کی، نماز پڑھی، ساری نیکیاں تو ضائع کر لی تم نے عصر کی نماز چھوڑ کر۔ تو اس لیے عصر کی نماز، باقی نمازیں بھی نہیں چھوڑنی ہے لیکن عصر کو زیادہ اہمیت اور زیادہ پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اگر چھوڑیں گے تو دوسرے کا نہیں، خود اپنا نقصان، جو نیکیاں بنا رہے ہوں گے وہ سب ختم۔ یہ تیسرا عمل تھا، اس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو گئی۔ چوتھا عمل ہے صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتلانا۔ ہم لوگ یہ کام بہت کرتے کہ صدقہ خیرات تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جس کو ہم نے کچھ دیا ہو اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ دے دیا میں نے کسی کو، پھر کہیں پر ملا، کہا کہ بھائی ان کو جانتے ہو؟ کہا نہیں، یہ وہ ہیں جن کو میں نے 500 روپے دیے۔ پھر کہیں مل گئے، سب ملے، اب یہ نئے آدمی، کہا ان کو جانتے ہو؟ کہا نہیں، کہا ایک دن آئے تھے میرے پاس اور میں نے ان کو 1000 روپے دے دیے تھے۔ اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے،
احسان کیا، احسان کرنے کے بعد، نیکی کرنے کے بعد بھول جانا چاہیے، کیونکہ نیکی کا بدلہ اللہ دے گا، اسے یاد ہے، تبارک الذی وہ نہیں بھولتا۔ بیدیہ الملک آپ اپنا بھول جائیں، آپ کو یہی حکم ہے کہ نیکی کریں اور بھول جائیں، جس کو کہا جاتا ہے نیکی کر دریا میں ڈال، تو نیکی کرنے کے بعد بھول جائیں کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، یہی اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات کو، خیرات کو باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، کیسے؟ بالمن والاذی، احسان جتلا کر، اور جس کو صدقہ دیا اس کو تکلیف پہنچا، اس کی عزت کے ساتھ کھیل کر اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں جگہ جگہ کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم میرے، ارے بھائی صدقہ کیا ہے، ثواب کس کو ملا؟ آپ کو ملا، کیا احسان کیا اس کے اوپر؟ اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، آپ نے خود، اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو خود اپنے اوپر احسان کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر صدقہ دینے والے کو صدقہ دینے کی فضیلت، اہمیت اور عظمت کا پتہ چل جائے تو دینے والے کے بجائے لینے والے سے زیادہ مزہ دینے والے کو آئے گا۔ صدقہ لے رہا ہے اس سے زیادہ مزہ صدقہ دینے والے کو آئے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں دے لیتا ہے۔ اب بتائیے ایک آدمی اس تصور کے ساتھ دے گا 10 روپے ہی دے رہا ہو، 5 روپے دے رہا ہو، اس طرح کہ میں اللہ کے ہاتھ میں ڈالتا۔ تبارک الذی بیدیہ الملک ہمارے لوگ تو کیا کرتے ہیں، وہو علی پھٹا کل جو کہیں نہیں شیء چلتا ہو نا وہ اللہ کی مسجد میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو سوچو، اللہ کے ہاتھ میں تمہارا پیسہ جا رہا ہے، کیا کٹا پھٹا نوٹ اللہ کے ہاتھ میں ڈالنا ٹھیک ہے؟ اگر ایک دلہا جا رہا اور اس کو پیسہ کیا ہے، سسرال والے پھٹا ہوا نوٹ ڈال دے اس کے ہاتھ میں، کہے گا میری تو توہین کر دی، اس کی بیٹی کو میں رکھوں گا ہی نہیں، تبارک الذی توہین ہو گئی۔ بیدیہ اور تو الملک کٹا پھٹا نوٹ لا کے جو کہیں نہیں چلتا مسجد میں جا رہا ہے، ڈال رہا ہے، تو بھی تو اللہ کی توہین کر رہا ہے، تو بھی تو مسجد کی توہین کر رہا ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سوچ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات چیت کرے گا ہی نہیں، ولا ينظر الیہم، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ولا یزکیہم، اللہ ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا، ویسے ہی گندار خلاصت کی حالت میں ہی رہنے دے گا۔ کون ہے وہ 3 لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میں سے ایک بتا، المنان، جو کیا کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے۔ ہم میں سے کون اتنا جگر رکھتا ہے، اتنا ہمت والا ہے کہ وہ کہے کہ میں ہوں آدمی کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ مجھ سے قیامت میں بات کرے، یا اللہ میری طرف دیکھے، میں نہیں چاہتا۔ کوئی نہیں ہوگا ایسا، کسی مسلمان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اگر وہ مسلمان ہے، اگر اسلام ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، اس سے میرا کوئی بات ہے ہی نہیں، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، اس کے اندر ایمان ہے، یہ ہمت اس کے اندر ہو نہیں سکتی، تو پھر اس عمل کو چھوڑ دے، احسان جتلانے کے عمل کو چھوڑ دے، صدقہ خیرات کریں تو نیکیاں کرنے کے بعد بھول جائیں۔ ایک اور عمل ہے ریاکاری، شہرت اور ناموری، اس کے ارادے سے نیک کام کریں۔ جیسے آج کل فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک سب جو ہو گیا نا، اس کی برکت سے لوگ ریاکاری اور شہرت میں خوب پھنسے ہوئے۔ اگر ایک کیلا بھی بانٹنا ہو نا تو ایک فوٹو کھینچ کر کے فیس بک اور انسٹاگرام میں کیا کر دیں گے، اپلوڈ کر دیں گے، تاکہ دنیا دیکھے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور میرے تو 5 لاکھ فالوورز ہیں، اور دیکھو 50,000 نے لائک کر دیا، 50,000 نے لائک کیا، لیکن ایک جو عرش کے اوپر بیٹھا ہے اس نے ڈس لائک کر دیا۔ بتاؤ یہ 50,000 لائک کرنے والے کس کام کے ہیں تمہارے لیے، جب اسے ایک رب نے اسے ڈس لائک کر دیا؟ کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ اسی لیے عمل کرنا ہو صرف اللہ کے لیے کرو، چھپ کر کرو، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر پتہ چل جائے تو تمہیں عجیب خراب لگنے لگے کہ اسے کیوں پتہ چل گیا۔
لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ ذرا ذرا سا کوئی نیک کام کیا، کوئی ذرا سوشل ورک کوئی کرنے لگے، سب سے پہلے فیس بک کی طرف دوڑتا ہے، سب سے پہلے انسٹاگرام کی طرف دوڑتا ہے کہ لوگوں کو پتہ بھی تو چلنا چاہیے اللہ کے بندے یہ کام تم نے لوگوں کے لیے کیا یا اللہ کے لیے کیا؟ اگر اللہ کے لیے کیا تو تم کیا ہے ساتوں زمینوں کے اندر چھپ کر کے بھی کرو گے تو بھی اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کو فیس بک پر اپلوڈ کیے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے، انسٹاگرام میں اپلوڈ کیے ہوئے کی ضرورت نہیں، تو ویسے ہی جانتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے اس کو جانتا ہے، 10 سال کے بعد تمہارے دلوں میں کیا پیدا ہونے والے ہیں خیالات اسے بھی جانتا ہے، 50 سال کے بعد تم کیا کرو گے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ کسے دکھانا چاہ رہے ہیں اور کسے جنوانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، نیک کام کیا بھی نہیں اور ثواب ملا بھی نہیں، نیک کام کر لیا، بڑی محنت کی، بڑے پیسے بھی خرچ ہوئے اور ہاتھ کچھ نہیں آیا، اس سے بڑا بے وقوف اور کون ہوگا؟ گیا دکان میں اے سی لینے کے لیے اور 50,000 روپے کے اے سی، کتنا 50,000 لو بھائی 50,000 اور واپس چلا ہے، 50,000 دے کے لیا کچھ نے اور واپس چلا ہے۔ وہی حال ہے جو لوگ کیا کرتے دنیا کو دکھانے کے لیے نیکیاں کرتے کہ نیکی تو کر لی اور اجر و ثواب کا نمبر ہے تو کچھ نہیں لیا واپس چلا ہے۔ اور آخری بات کہ دوسروں کے بارے میں جج نہ بنے، آپ خدا بن کے فیصلے نہ کریں، تیری مغفرت نہیں ہوگی، تجھے اللہ جنت نہیں دے گا، تو جنت میں جائے گا ہی نہیں۔ سخت ممانعات ہے۔ صحیح بخاری میں ایک مختصر سا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی رہتے تھے، دوست تھے دونوں، ایک بڑا عبادت گزار تھا، خوب عبادتیں کیا کرتا، اور دوسرا بیچارہ گنہگار تھا، تو اتنی عبادتیں نہیں کرتا تھا لیکن گناہ زیادہ کرتا تھا۔ یہ نیک جو تھا عبادت گزار تھا، یہ اس کو ہمیشہ سمجھاتا، کہتا بھائی کیوں گناہ کرتا، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ وہ ہمیشہ کہہ دیتا مجھے چھوڑ دو میں جانوں اور میرا رب جانے، تم مجھے چھوڑ دو میں جانوں اور میرا رب جانے۔ چھوڑ دیا، پھر دیکھا گناہ کرتے، پھر ٹوکا، کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے، کیوں اللہ کے حکموں کو توڑتے، کیوں گناہ کرتے؟ وہ پھر یہی کہہ دیتا بھائی مجھے چھوڑ دو میں جانوں میرا رب جانے۔ ایک دن اس عبادت گزار نے اس گناہگار کو دیکھا کہ کوئی بڑا گناہ کر رہا ہے، بڑا اسے غصہ آ گیا اور کہا کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے؟ کہا تم مجھے چھوڑ دو میں جانوں اور میرا رب جانے۔ اسے غصہ آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، سمجھاتا ہوں تو ماننے کے بجائے پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تیری ہرگز مغفرت نہیں کرے گا، اللہ تجھے جنت میں کبھی نہیں داخل کرے گا۔ اللہ کو جلال آیا، یہ کون ہوتا ہے جنت اور جہنم بانٹنے والا، یہ کون ہوتا ہے مغفرت بانٹنے والا؟ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ اور دونوں کی روح قبض کر کے دونوں کو موت دے دو اور لے آؤ میرے پاس۔ فرشتے آئے، اللہ کے حکم کے مطابق دونوں کی روح لی اور لے کر کے اللہ کے سامنے پہنچ گئے، دونوں کو اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دونوں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار بندے سے کہا ادخل الجنت برحمتی، میری رحمت کی وجہ سے اور میرے رحمت کے وسیلے سے تم کیا کرو جنت میں چلے جاؤ۔ گنہگار کو یہ کہہ دیا اور پھر اس عبادت گزار سے کہا کیا تم اسے جنت میں جانے سے روک سکتے؟ اگر روک سکتے ہو تو روک، نہیں میں کیسے روک سکتا ہوں، آپ جب جنت میں بھیج رہے تھے میں کیسے روک سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے کل کیا کہا تھا دنیا میں کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کرے گا، دیکھ میں اس کی مغفرت کر کے دکھا رہا ہوں۔ تو نے کیا کہا تھا اللہ تجھے جنت میں نہیں ڈالے گا، دیکھ میں اسے جنت میں ڈال کے دکھا رہا ہوں۔ اگر تو روک سکتا ہے تو روک کے دکھا لے۔ اور تجھے بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، بڑا گھمنڈ تھا اپنی نیکیوں پر کہ میں تو عبادت گزار ہوں، میں تو نیک کام کرنے والا ہوں، میں تو جنت میں ہی جاؤں گا، سن تیرے لیے فیصلہ ہے کہ تو جنت۔ اسی لیے اپنی نیکیوں پر ناز نہ کریں۔ دنیا میں نیکیاں ہم کر رہے ہیں، باقی 6-7 دن رہ گئے ہیں، اب تک جو 23 دن تک 22 دن تک ہم نے نیکیاں کی ہیں، اور آئندہ جو نیکیاں کریں اس زندگی میں، چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں، جب بھی نیکیاں کریں تو نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کی حفاظت کی فکر بھی کریں، جیسے پیسوں کی مال کی حفاظت کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ، کیونکہ پیسہ ضائع ہو گیا دوبارہ آپ کما سکتے ہیں، لیکن نیکیاں برباد ہو گئی تو پھر ہاتھ کچھ نہیں لگے۔
اس لیے نیکیاں کرنے کے ساتھ، نیکیاں جمع کرنے کے ساتھ ان کو بچانے کی اور حفاظت کرنے کی بھی فکر کرے، تاکہ اللہ کے پاس جب پہنچیں تو آپ کے پاس نیکیاں ہوں اور جنت میں اونچے سے اونچا درجہ حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیکیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری مغفرت اور جنت کو آسان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ تبارك الذي